چھٹی کا دن ہونے کے باوجود اللہ کے لیے ایک تربیتی پروگرام میں ہم لوگوں کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے آئے ہم تمام مل کر ایک مرتبہ نبی مکرم رسول اعظم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمارا چھٹا تربیتی پروگرام ہے جو ہر ماہ کبھی 2 ماہ میں ایک مرتبہ منعقد ہوتے ہیں۔ آج تقریباً 1.5 گھنٹہ دیر میں جو ہے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ شاید مصروفیات گھروں کی مصروفیات ہوں گی جس کی وجہ سے ابھی تک کئی ذاکرین جو ہے ابھی تک جو ہے نہیں آئے تھے۔ میرے خیال کوئی بھی وقت دنیا صوفیت کے مایہ ناز ہستی ایک روشن ستارہ آج ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سلسلے قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے مریدین کے لیے تربیت کے لیے آج اپنی گوناگوں مصروفیات کو چھوڑ کر ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج ہماری خانہ تشریف لائے ہوئے میں سلسلے تمام مریدین اور میری اور تمام مریدین کی جانب سے حضرت قبلہ حضرت شاہ قیام الحق صاحب قبلہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس بزم میں میں استقبال کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو حضرت قبلہ کی جو ہے گل پوشی اور شال پوشی کے ساتھ جو ہے حضرت قبلہ کا استقبال کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صوفیاء کرام اور آج ان کے فرزند انجمن بھی جو ہے ماشاءاللہ چھوٹے فرزند انجمن آئے انہیں بھی جو ہے ہماری خانقاہ کی اجازت سے ان کی بھی گل پوشی اور چال پوشی پر وہ قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے ماشاءاللہ ہمیشہ آتے رہتے ان کی بھی جو ہے اس بزم میں جو استقبال کیا جاتا استقبال کے لیے جو ہے یہ تنہیتی کلمات حضرت قبلہ آنا چاہیے تھا۔ میں ہمارے اطہر جنیدی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آ کر جو ہے خیرت پاک جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین۔ 15 دن جو ہے ہمارا ساتھ مل کر سفر رہا، بغداد، کربلا، نجف اشرف سے جو حضرت قبلہ سے جو ہے کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کا جو ہے ساتھ رہا۔ ماشاءاللہ جو ہے بڑے ہی سنجیدہ ہوتا موجودہ دور میں مشائخ کرام میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں جو ہے مرید ہوتے ہی، لیکن میں قریب جا کر دیکھتا ہوں تو ان کے اندر جو ہے علم کا کوئی معیار نہیں رہتا۔ خاندان سے آتے رہتی بس علم کو کیا ہے اللہ جانے، لیکن حضرت قبلہ کی جو ہے ساتھ جو ہے سنگت ان کی جلوس میں ان کے ساتھ سنگت میں رہنے کا جو ہے موقع ملا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی جو ہے گہرے مطالبات، عرفانی تعلیمات، معرفت کے علم، حقیقت، یہ تمام جو ہے بات میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے ہمارے مریدین کو ہمارے سلسلے کے لوگوں کو جو ہے اس سے آگاہ کیا جائے۔ یاد رکھیے علم صرف اپنے پیر ہی سے نہیں حاصل کرنا، جہاں سے ملے جس جگہ سے ملے اسے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت کئی جو ہے بزرگان جنہوں نے تصوف کے میدان میں بہت بڑا کام کیا، دین کے میدان میں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھنے اکیلے جو ہے 300 جو اساتذہ کرام سے جو علم حاصل کیے، تو لہذا ضروری ہے کہ آج ایک تنگ نظری کا جو ہے ذہن بنا ہوا ہے، نہیں میں اپنے سلسلے ہی میں جو ہے بیٹھوں گا، کہیں اور جو علم رہا تو میں نہیں حاضر۔ اس طرح کا جو ہے ایک کم ظرفی کا جو ہے یہ مظاہرہ ہے۔ الحمدللہ جو ہے ہمارے سلسلے سے جو ہے ہر مہینہ کسی نہ کسی بزرگ کو جو ہے بلاتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ بھی دیکھ لیا جائے۔
بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے، بزرگوں کے چہرے دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مشہور معروف شعر ہے، ایک ساتھ صحبت باولیاء، اولیاء اللہ کی جو ہے صحبت میں تھوڑی دیر، ایک گھنٹہ تھوڑی دیر رہنا 100 سال عبادت کرنے سے بہتر، بے ریا کے ساتھ جو عبادت کی مجھ سے جو ہے بہتر ہے۔ الحمدللہ حضرت شبلا آج یہاں پر تشریف لائے ہوئے، میں سمجھتا ہوں حضرت کے شبلا کی شاعر صاحب ہم تو استقبال نہیں کر پائے۔ حضرت شبلا بہت بڑے جو ہے دل کے جسے مالک کہتے ہیں، سخی جسے کہتے ہیں، حضرت آج ہمارے ہاتھ تشریف لائے۔ میں جو ہے میں اپنے نہیں بلکہ جو ہے میرے پیر و مشرف قبلہ کی جانب، میرے پیر و مشرف قبلہ ساتھ ہی تھے، میرے پیر و مشرف ہر مشائخ چاہے علماء کرام کو بڑا ہی ادب فرماتے تھے، بڑا ہی ادب فرماتے تھے، وہی ان کے غلام ہیں ہم لوگ۔ ہم یہ نہ صرف حضرت قبلہ بلکہ حضرت قبلہ کے مریدین بھی جو ہے تشریف لائے ہوئے ہی، ان تمام کو بھی جو ہے میں ہمارے سلسلے کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے میں استقبال کرتا رہتا ہوں۔ اور میں آپ تمام سے بس ایک بات کہہ دوں کہ جو ہے اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت والجماعت میں بھی کئی طرح کے صوفیہ کرام یا صوفیزم یا تصوف کی جو راہ ہے وہی اصل میں جو ہے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں۔ ورنہ جو ہے کئی لوگ جو ہے اپنے آپ کو مرشد بن بیٹھے، نقشبندیہ سلسلہ چلا رہی، پتا نہیں کہ جو ہے میں نے جو ہے ابھی جو ہے ایک سلسلہ یہاں پر جو ہے نقشبندیہ ہے، وہ لوگ جو ہے حالانکہ ان کے جماعت میں پیری مریدی کا تصور نہیں تھا، تبلیغ جماعت میں جو پیری مریدی کا تصور نہیں تھا، لیکن آج انہوں نے بھی لوگ دیکھے یہ پیری مریدی بڑا یہ ہے، یہ بالکل شروع کر رہا ہے، اور ان کا جو ہے ذکر جو ہے الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دیتے ہیں اللہ کے جو ہے اسم مبارکہ کا جو ہے ذکر دیتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے پاس دیکھا کہ جو ہے ان کا جو ذکر انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ آیت مبارکہ ہے، اس طرح کے ذکر پر ایک عجیب سا جو ہے تصوف کا جو ہے تعلیمات ان کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے غلط جو تصور ہے، تصوف کا جو تصور پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام ہماری حفاظت کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں تمام سے پھر ایک مرتبہ بڑے ہی اگر آپ لوگ جو ہے نوٹ بک لائے ہی، میں نے کہا تھا کہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے نوٹ بک لے آئے تاکہ جو بھی بات ہو جو ہے اسے لکھ لیں، جب سنتے ہی بڑا جلدی بھولنے کی بھی حالت ہو جاتی ہے، ہمیں ریپیٹ نہیں کر دینا، کوئی بھی جو ہے دین کی بات جو ہم سنتے ہی وہ ریپیٹ نہیں کرتے ہمیں لوگ تو بھول جاتی، اگر وہی جو ہے تحریر کر کے رکھ لیں، حضرت قبلہ کی بھی جو بھی قیمتی جو ہے جو باتیں نکلتے ہیں آپ اس میں اپنی جو ہے نوٹس میں جو ہے اپنے نوٹ بک میں جو ہے اگر کوئی امپارٹنٹ ہو تو جو ہے اسے لکھ لیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت قبلہ کے جو ہے درس کے بعد اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی بھی سوال کرنا ہے وہ حضرت قبلہ سے جو ہے سوال کرتے ہیں، تصوف کے لائن کے جو جس طرح سے بھی چاہے وہ معرفت کو، حقیقت کو، طریقت کو، جو بھی سوال چاہے حضرت قبلہ سے کرتے ہیں۔ میں حضرت کو بلا ہے تاخیر حضرت قبلہ کو جو ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے ساتھ حضرت قبلہ کا جو ہے اس وزن میں جو ہے حضرت کو مدعو کرتا ہوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، قیام الحق صاحب قبلہ۔ اور دوسری بات کہوں حضرت قبلہ کی ایک کتاب بھی ہے خانقاہ میں جو ہے موجود ہے، وہ کتاب جو ہے پڑھیے، بڑی اچھی کتاب ہے، اولیاء اللہ کے جو ہے جو لکھی ہوئی ان کے اقوال وغیرہ کے بڑی ہمارے لیے بڑی قیمتی ہوتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال بڑی قیمتی، حضرت قبلہ جو چن کر جو ہے بزرگان دین کے اقوال کو جمع کیا ہے، وہ کتاب جو ہے خانقاہ میں بھی موجود ہے، اگر آپ کو بھی چاہیے تو جو حضرت قبلہ سے جو کتابیں منگا سکتے ہیں۔ حضرت قبلہ ایک کتاب کے جو ہے مصنف کی ماشاء اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے گہرا تصوف کی ملائی میں جو ہے علم رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ کو جو ہے میں پر جو ہے مدعو کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه نوراني سرچشم سلطانی قندیل لاقانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن اقتصا فمن بغى
فما إنه ينكسو على نفسه ومن أوفى بما أهدى عليه الله فسيؤته أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یوں تم میں گم ہوا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد، رہ کر بھی لاپتا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد. خالی تھا میرا جام شرابن طہور سے، لبریز ہو گیا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد. پردے جو ظاہری کے تھے اٹھتے چلے گئے ہیں، باطن میں کھو گیا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد. سولی پہ بھی صدائے انالحق نہ کم ہوئی، منصور ہو گیا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد. شاید اسی کا نام ہے معراج عاشقی، مجذوب ہو گیا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد. محبوب نور حق ہی تو ہے نور مصطفیٰ، بے باک کہہ رہا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد. خواتین و حضرات، معزز صاحبین، مریدین و فقیدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ فتح کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو لوگ عہد کر رہے ہیں اگر اپنے عہد سے پھر جائیں گے تو ان کے لیے خسارہ ہے. اگر وہ لوگ اللہ کے سے وعدہ کیے ہیں اور اس وعدے پر اگر ٹھہر جائیں تو ان کے لیے عنقریب ایک اجر ہے، اجر عظیم. یہ آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے لیے اتاری. میں نے اس آیت کو اس لیے تلاوت کی کہ یہاں پیری مریدی کی بات ہے. مرید بھی اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو بیعت کرنے کے بعد اپنے عہد پر قائم رہنا چاہیے. اب سب سے پہلی بات ایک ایسی ہے کہ مرید کسے کہتے ہیں اور پیر کیا ہے. کلام پاک مکمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے قول و فعل کو احادیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا اور دین کو مکمل کر دیا. اس کے بعد پھر بیعت کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ جب مکمل دین ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں بیعت کیوں کرنا چاہیے؟ اگر بیعت کرنے سے ہمیں صرف قرآنی کے تعلیمات ملنے ہیں، ظاہری تعلیمات، تو پھر ہم دین میں ہیں. دین سے ہمیں وہ تعلیمات علماؤں سے، استاد سے ملتے ہیں. تو پھر ہم کون سی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیر کے پاس روزانہ بیٹھ کر ادب و احترام سے یہ سیکھنا ہے. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر سب پر عیاں ہے. عالم و مولوی، مفتی، جو حضرات مدرسے سے فارغ ہیں، سند یافتہ ہیں، وہ لوگ آپ کو دین سمجھائیں گے نہیں، دین پڑھائیں گے. مدرسوں میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے. پیر کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھا جاتا ہے. اس سمجھنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہی نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کرام نے رائج کیا. اپنے مریدین کو قرآن کے تعلیمات سمجھایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، جنہیں آپ
معتبر سمجھتے تھے، جنہیں آپ قابل سمجھتے تھے، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس سے امانت یعنی اس کی حفاظت کر سکے، ان لوگوں کو آپ نے یہ تعلیمات دی ہے۔ ظاہری علم کے جو تعلیمات ہیں وہ عام کر دیے، سبھی صحابہ اس علم کو جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا وقت قریب ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہم یہ تعلیم کس سے حاصل کریں؟ باطنی تعلیمات ہم کس سے حاصل کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جاؤں گا، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میری اہل بیت۔ قرآن کو مدرسوں میں پڑھو، قرآن کو اہل بیت سے سمجھو۔ خانقاہی نظام اسی سمجھنے کے لیے قائم کیا گیا۔ خانقاہ کا مطلب چاہے وہ عالم ہو، مولوی ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، چاہے وہ کتنی ہی اونچی تعلیم حاصل کر لے مدرسوں میں، لیکن ضروری ہے کہ وہ خانقاہ میں بیٹھ کر روزانہ تصوف کے علم کو حاصل کرے، علم معرفت کو حاصل کرے۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جاری فرمایا۔ دو طریقے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد تمام مسلمان جو ظاہری علم کو جانتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفۃ العارفین بنائے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں مسلمانوں کے، پہلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں عارفین کے۔ عرفانی علم کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ وہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک جاری رہے گی، اور وہ علم جو ہے اللہ والوں کے نزدیک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب رہی بات وہ علم ہے کیا، ایسا کیا علم ہے؟ کیا وہ قرآن سے ہٹ کر ہے؟ کیا وہ حدیث سے ہٹ کر ہے؟ نہیں، قرآن ہی سے وہ علم لیا جاتا ہے، حدیث ہی سے وہ علم لیا جاتا ہے، لیکن اسے تحریر و تقریر میں نہیں لایا جاتا۔ جلوت میں جو علم ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ ظاہری علم میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز کے طریقے، زندگی گزارنے کے معاشرتی طریقے، ازدواجی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز کا حل رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو مسائل نساء دیکھنا چاہیں تو سورہ نساء پڑھیے، اس کے اندر آپ کو نسائی مسائل تمام مل جائیں گے، لیکن اسی قرآن میں اللہ اس کے رسول کی پہچان بھی ہے۔ پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اللہ والے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت بتائی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی تک جتنے انبیاء آئے اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کو پہچانا، اللہ کو دیکھا، اللہ سے گفتگو کی۔ موسیٰ صرف اللہ سے بات کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فنا کر کے بقا ہو گئے۔ جب تک رب باقی اس وقت تک سرکار باقی، اسی کو حیات نبی کہتے ہیں۔ یہ راز ہے حیات نبی کا کہ حیات نبی کا راز پیر سے ملتا ہے۔ پیر کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دو نہیں ایک کرتا ہے. کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا. نبی کے نور سے ساری کائنات بنائی. یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کو یہ نبی کا نور ہے. یہ الگ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ 7,000 سال بعد تشریف لائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سال پہلے اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے نور میں تھے. یہ راز اللہ اور اس کے رسول کا نور کیا ہے؟ کہ پیر کے پاس ہوتا ہے. پیر اسے خلوت میں اپنے مرید کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اسی کو پیری مریدی کہتے ہیں. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج پیری مریدی بن کر آئی ہے. اب یہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، حضرت علی سے ہوتا ہوا، تمام صحابہ سے ہوتا ہوا، سرکار غوث پاک تک آیا، سردار الاولیاء تک آیا، حضور غوث پاک سے یہ قیامت تک جاری رہے گا. اب رہی بات علم ظاہری اور علم باطنی. علم باطنی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. اب قرآن ہی سے میں کچھ مسائل آپ کو سامنے رکھتا ہوں ان کے آیات سے کہ قرآن میں باطن کیا ہے. ظاہر والا اس بات کو نہیں جانتا. جیسے مثال کے طور پر ایک آیت ہے، آیت مبارکہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. تو اب یہاں غور کرنے کی چیز ہے کہ بھئی ایمان والے کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ. تو پہلا ایمان کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، یہ بات کوئی عالم کوئی مولوی ہمیں نہیں سمجھا سکتا. یہ بات ہمیں ہمارے پیر سمجھائیں گے کہ پہلا ایمان کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے. پہلا ایمان بالغیب ہے. ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ صدق اللہ وکل ملائکتہ وکتبہ ورسلہ. میں ایمان لاتا ہوں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، تیری جنت پر، تیرے دوزخ پر، میرے مرنے کے بعد اٹھنے پر، تیرے شر پر، تیرے خیر پر. یہ تمام چیزیں غیب ہیں. دوسرا ایمان لانے کا جو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، انہی چیزوں کو مشاہدہ کرنا ہے. انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ اللہ اس کی ذات کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں. اور ایک مقام پر فرماتا ہے هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں. اب یہ چیز تو ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن میں ہم نے یہ پڑھ لیا. تو اب اول کیا؟ کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، رب تھا. کیسا تھا یہ پیر سکھائیں گے، پیر سمجھائیں گے. کیسا رہے گا یہ پیر سمجھائیں گے. ظاہر میں کیسا ہے، باطن میں کیسا ہے. کیوں؟ باطن کی ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں تمہارے نفسوں میں ہوں، تم مجھے نہیں دیکھتے کیا؟ سوال کر رہا ہے. میری نشانیاں اس کائنات میں اور تمہارے نفسوں میں ہیں، تو تم نہیں دکھائی دیتا تمہیں کہ تم نہیں دیکھتے. تو اب سب سے پہلی چیز لفظ نفس آیا ہے. قرآن پاک میں 4 نفسوں کا ذکر کیا ہے. ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس ملہمہ، ایک نفس مطمئنہ. یہ چاروں نفس کیا ہیں، کہاں ہیں، یہ پیر سمجھاتے ہیں. تو یہ تمام علم سیکھنے کے لیے جب مرید ہم بنے ہیں
تو اس علم کو ہم اپنے پیر سے کیسے حاصل کیا جائے؟ ہمارے اندر ادب آنا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، کیونکہ ادب عبادت ہے۔ ادب کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب ہم کھڑے ہیں تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ادب سے بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کیا؟ تو آپ نے فرمایا ایک آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہنا، دوسرا آپ کی صحبت میں رہنا، تیسرا میں اپنے تمام مال و دولت کو آپ پر فدا کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلفاء، جتنے پیر اس سرزمین پر موجود ہیں وہ رسول کے نائب، اللہ کے نائب، انہی کے راستے پر چلاتے ہیں، انہی کے تعلیمات کو آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تعلیم ظاہری آپ چاہے تو کسی مولانا سے پوچھ سکتے ہیں، کسی عالم سے پڑھ سکتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن تعلیم باطنی کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے آج تک۔ خانقاہی ایک ایسا مدرسہ ہے، پیر ہی جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ادب ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام مریدین جو ہیں اپنے پیر سے جب کبھی ملے ادب سے ملے۔ صرف ہمارا مصافحہ کرنا یا قدم بوس ہونا ادب نہیں ہوتا۔ ادب میں بھی ظاہر اور باطن ہے۔ ادب تمہارے دل سے ہونا چاہیے، تمہارے ظاہری اس سے نہیں۔ ہم نے پیر کے سامنے بادب ہم کھڑے ہو گئے، پیر جب ہمارے پردوں سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر ہم اپنے اصل پر آ گئے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ پیر کو ہمیشہ تعلیم دی جاتی ہے مرید بننے کے بعد، قلب اور خیال کو صاف کرنے کے لیے۔ قلب کے لیے ایک ذکر ہوتا ہے خاص انفاس، خیال کے لیے ایک ذکر ہوتا ہے تصور شیخ۔ شیخ کے خیال میں جو شخص، جو مرید ہمیشہ گم رہتا ہے، کبھی اس کا خیال غلط نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے خیال میں کوئی غلط بات نہیں آتی، ہمیشہ ہر حال میں اپنے پیر کے تصور کو قائم رکھتا ہے۔ تصور کو قائم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آنکھ بند کر بیٹھ جائیں، کہیں کسی کونے میں گوشے میں تنہائی میں ہم اپنے پیر کی تصویر کو یا پیر کے خیال کو، اپنے ان کے چہرے کو ہمارے اندر بسا کر رکھیں، تو یہ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی جو ہے دوسری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یہ ہیں، آپ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ آپ دنیا کا کوئی کام، آپ جس کام کے قابل ہیں اس میں رہتے ہوئے، مصروف رہتے ہوئے آپ خدا کو یاد کریں۔ مرید بننے کے بعد سب سے پہلے پیر مرید کو سب سے پہلی چیزیں سکھاتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت ہر پل ذکر میں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُصَلِّحِينَ الَّذِينَ الصَّلَاةِ دَائِمُونَ، میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ مجھے یاد کرتے ہیں، ہمیشہ نماز میں ہیں۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں نماز کو کہ بھئی ہم وقت کے حساب سے، یہ وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بھی قائم کیا ہے کہ وقت کے ساتھ تم جو ہے نا اسے ادا کرتے رہو، لیکن اس کے بعد اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد تم ذکر میں لگ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ وَأَيْمَانِكُمْ، تم ہر حال میں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حال میں تم اس ذکر کو کرتے رہو۔ نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے مرید جب بنے ہیں تو مریدی کو پورے طریقے سے سمجھو، اور اپنے پیر سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اور پیر کی صحبت کیسے اختیار کرنی ہے۔ جب آپ کہیں بھی رہو، پیر ہمارے سے کئی میل دور پر ہے، ہم پیر کے قریب سمجھیں اپنے آپ کو، پیر کو اپنے قریب سمجھیں، یہ صحیح چیز ہے، یہ ادب ہے۔
ادب کا مطلب یہ کہ پیر جب ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ان کے قدم بوس کر لیے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ایک جز معاملہ ہے۔ حقیقت میں ہمیشہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنے پیر کے صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، حاضری میں بھی غائب میں بھی،